السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پارلیمنٹ میں اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے ہیں، ایسے میں مسلم لیگ نون کا کردار تو نظر آ رہا ہے، حکومت کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کہاں پر کھڑی ہے؟ پیپلز پارٹی کی ابھی جو کارروائی ہوئی ہے اسپیکر کی جانب سے 3 نون لیگ کے ارکان کے خلاف، تو پیپلز پارٹی کے ایک آغا رفیع اللہ کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، یعنی پیپلز پارٹی کے ایک آغا رفیع اللہ اسپیکر کے کی نظر میں اس پوری ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے۔ پیپلز پارٹی کہاں پر ہے؟ بلاول صاحب نظر نہیں آ رہے، صرف گئے ہیں شہباز شریف کے پاس، میٹنگ کی ہے، مشاورت کی ہے، اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا ہے، فیصلہ کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی، جس سے پیپلز پارٹی کی جو سرگرمی ہے پارلیمنٹ میں وہ واضح ہو جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا صادق سنجرانی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد کا جو تجویز تھی وہ آصف علی زرداری کی تھی، اور ان کی تجویز پہ ہی صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی، لیکن وہ ناکام بھی پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اور پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ جی ہم چوروں کو پکڑیں گے، جنہوں نے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، جن سینیٹرز نے ووٹ نہیں دیا، دھوکہ کیا ہے، کسی کو بھی ایکسپوز نہیں کیا گیا۔ آج کیا کچھ ہوا ہے؟ آج بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ میں اناؤنس کیا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ بھئی پریس کانفرنس کی جائے گی، میڈیا ٹاک کی جائے گی، حکومت کے خلاف گزشتہ روز جو کچھ حکومت نے کیا اس عمل کے خلاف، اس ہنگامہ آرائی کے خلاف، حکومت کے خلاف پریس کانفرنس کی جائے گی۔ 3 دفعہ اس پریس کانفرنس کا، پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں میں، 3 دفعہ اس پریس کانفرنس کا ٹائم تبدیل کیا گیا، اور چوتھی دفعہ صحافی انتظار کرتے رہے۔ چوتھی دفعہ صحافیوں کو کہا گیا جی پریس کانفرنس ہم نے ملتوی کر دی، ہم نہیں کر رہے۔ نون لیگ نے تو پریس کانفرنس آج کی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس بھی کرنا حکومت کے خلاف گوارا نہیں کیا۔ کیوں؟ سوال تو بنتا ہے۔ تو جو اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا اعلان کیا گیا ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی کا کردار تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ پیپلز پارٹی نے اس تحریک کو ناکام بنا دے۔ گور گانگرو صاحب آج پریس کانفرنس میں گئے تھے، انتظار کر کے واپس آ گئے ہیں، جو 3 دفعہ ٹائم شیڈول چینج کیا گیا، پھر ملتوی کر دی گئی۔ گور صاحب سے اس پوری صورتحال پر بات کریں گے۔ گور صاحب ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو شاکر صاحب۔ گور گانگرو صاحب ویورز سندھ ٹی وی اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے، اس کے علاوہ اپنا پروگرام سندھ ٹی وی پہ راجدھانی ٹائم کے نام سے پروگرام بھی کرتے ہیں، ہفتے میں 5 دن پروگرام ہوتا ہے گور صاحب کا۔ گور صاحب، آج پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس بلائی کیوں پارلیمنٹ میں؟ پھر وہ 3 دفعہ ٹائم شیڈول کیوں ری شیڈول ہو رہا تھا؟ پھر وہ ملتوی کیوں کی گئی؟ حکومت کے خلاف بات کرنا گوارا نہیں کیا پیپلز پارٹی نے؟ اصل میں پیپلز پارٹی عجلت میں ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں جو معاملہ ہوا تو اس میں یہ لگ رہا تھا ایک جانب حکومت ہے، دوسری جانب اپوزیشن میں مسلم لیگ نواز ہے، تو ظاہر ہے اس سارے شور شرابے میں ساری جو حکومت کو جو ٹف ٹائم دینا تھا، پیپلز پارٹی نہ اپوزیشن میں ہے نہ حکومت میں، آپ کے خیال میں؟ اب ویسا ہی سمجھیں تو پھر پیپلز پارٹی نے ریئلائز کیا کہ ہم اس ساری گیم میں اپوزیشن کے طور پہ ہم کہاں کھڑے ہیں، تو اسی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب پھر چلے گئے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے پاس۔ مولانا فضل الرحمان بھی شہباز شریف کے گھر گئے ہیں اظہار ہمدردی، اظہار یکجہتی کرنے، تو بلاول صاحب کو یہ بھی خیال آیا ہوگا کہ یار مولانا بھی گئے ہیں تو مجھے بھی جانا چاہیے۔ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سمجھا کہ یہ ایکٹیویٹی جب ہو رہی ہے تو اپوزیشن کے طور پہ پیپلز پارٹی نظر نہیں آ رہی ہے، تو ظاہر ہے یہ اس کھیل کے میدان میں وہ کودنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی ہوم ورک نہیں تھا۔ جس طرح آپ نے پریس کانفرنس کی بات کی تو اب صبح سے ہی میسج پہ اناؤنس کر دی تھی، بس تو اناؤنس کر گئی تھی، اور ظاہر میدان میں کرنی کس نے تھی پریس کانفرنس نام کیا دیا ہمیں بتایا گیا وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، اس میں فیصل کریم کنڈی تھا، اس میں شازیہ مری تھے، اور تھا بلاول کا تو اناؤنس نہیں کیا گیا۔ اندر بلاول نے صحافیوں سے تو بات کی، لیکن پریس کانفرنس باقی رہنماؤں نے کرنے تھے، تو 3 مرتبہ چینج کیا گیا ٹائم، تو اس کے باوجود بھی نہیں پریس کانفرنس کی گئی۔ پھر میسج آیا پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ ہم پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہیں، اور پھر ابھی ہم بیان جاری کریں گے، تو یہ صورتحال ہوئی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی بیان تو ناپ تول کے اپنی مرضی سے الفاظ کا چناؤ کر کے جاری کیا جائے گا نا۔
پریس کانفرنس میں تو سوالات ہوتے، بہت ساری باتیں ہوتی، پھر وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پھر وہ ناخوش ہوتے ہیں نا ان سے، ہے نا؟ ہاں ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ذہن میں کچھ تو تھا، کیونکہ اگر جب پریس کانفرنس انہوں نے بلائی تھی تو ظاہر ہے جب آپ پریس کانفرنس بلاتے ہیں تو آپ کے پاس مواد ہوتا ہے، آپ کے پاس ایشوز ہوتے ہیں، آپ کے لیے بولنے کے لیے کچھ ہوتا ہے۔ جب پریس کانفرنس 3 مرتبہ آپ اناؤنس کر کے ٹائم چینج کر کے نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بیانیے کے حوالے سے ایک کنفیوژن تھی، یا یہ جو سوچ رہے تھے اس نتیجے پہ وہ ریزن نہیں بتایا کہ کیوں ملتوی کر رہے ہیں؟ نہیں، ریزن نہیں بتایا، تو ظاہر ہے ہم صاف یہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کیا ہے، کیا یہ چاہ رہے ہیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب کے پاس یہ پہنچ کے کم سے کم ایز اے اپوزیشن کے طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نام تو لکھوایا ہے، لیکن ابھی تک واضح نہیں ہو سکے، کیونکہ آپ اسمبلی میں دیکھیں تو واضح نظر آ رہا ہے کہ جو اپوزیشن فرنٹ پہ ہے وہ مسلم لیگ نواز ہے۔ اب یہ فرنٹ پہ آنا چاہ رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر پائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کہ ان کی آگے لائے عمل کیسے ہوگا۔ عدم اعتماد کی بھی جو بات کی ہے، مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے ایک مرتبہ پھر ایک تو اپوزیشن کا حصہ ہیں، کیونکہ اپوزیشن میں وہ آئسولیٹ ہو رہے تھے۔ مسلم لیگ نواز فرنٹ پہ تھی، پی ڈی ایم کا بڑا فورم تھا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ یہ بڑی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، بہت بڑی بات ہے، یہ واقعی ایسا ہی تھا۔ دیکھیں اگر پی ڈی ایم میں بھی اپوزیشن میں آئسولیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اگر پارلیمنٹ کے فورم پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے، وہ سمجھ رہی تھی ایز اے اپوزیشن پارٹی ہم آئسولیٹ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے عجلت میں شہباز شریف سے ملاقات کی اور کہا گیا کہ بھی خیر سگالی طور پہ ملاقات کی۔ حالانکہ اس سے پہلے جب بلاول صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کچھ دن پہلے پریس کانفرنس میں زرداری ہاؤس اسلام آباد میں کہ بھائی میں نے اپنے تمام ایم این ایز ارکان قومی اسمبلی میں نے شہباز شریف صاحب کو دے دی ہے، غیر مشروط طور پر شہباز شریف صاحب بجٹ کے خلاف مشترکہ حکمت عملی طے کریں۔ اس اناؤنسمنٹ سے 4 دن پہلے نیر بخاری صاحب بیان جاری کر چکے ہیں، پڑھا ہے میرے پاس بھی، ابھی بھی پڑھا ہے، جو نیر بخاری صاحب کے پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب کے میڈیا سیل سے جاری ہوا ہے کہ نیر بخاری صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کسی قسم کی بات چیت نہیں کرے گی اور پی ڈی ایم کے نمائندے شہباز شریف کے ساتھ بھی بات چیت نہیں ہوگی۔ نہیں، اگر اچھا اس کے 4 دن کے بعد بلاول صاحب یو ٹرن لیتے ہیں۔ دیکھیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر یہی موقف ہے، چلو پی ڈی ایم کے نہ صحیح پارلیمنٹ کے فورم پہ، اور نیر بخاری نے آج میرے ٹاک شو میں بھی یہی بات کی کہ بھائی اپوزیشن لیڈر تو شہباز شریف ٹاک شو میں یہی بات کی کہ بھائی دیکھیں پی ڈی ایم کی ہم سے بات نہ کریں، اور پی ڈی ایم بنائی ہم نے تھی، آپ یہ کیا بات کریں کہ پی ڈی ایم آپ شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پی ڈی ایم تو ہم نے بنائی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے فورم پہ شہباز شریف کے ساتھ ملتے ہیں، پارلیمنٹ میں جدوجہد کریں گے، اسی وجہ سے ملے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب پہ آپ اعتماد بھی کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے فورم پہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، پی ڈی ایم یا باہر پارلیمنٹ کے باہر آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، تو جب اپوزیشن لیڈر تقریر کر رہے تھے تو حکومت نے ان کو تقریر نہیں کرنے دی، تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کدھر تھی؟ پاکستان پیپلز پارٹی نظر تو نہیں آئے جس انداز آغا رفیع اللہ بیچارے اچھل کود کر رہے ہوں گے تو ان کو بین کر دیا ہے نہیں، آغا رفیع اللہ کا تو ٹیمپو ہی ایسے ہے بیچارہ۔ نہیں، آغا رفیع اللہ جیسے لوگ بھی اپوزیشن میں ضروری ہیں بھائی، پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک کہاوت ہوتی ہے کہ سندھی میں ہے لتر کے چکر پجے علائے کی، کس طرح کا کوئی کہاوت ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو پی ٹی آئی کے لوگوں کا مقابلہ تو آغا رفیع اللہ جیسے لوگ ہی کریں گے نا۔ آغا رفیع اللہ کا ٹیمپو ہے، ظاہر ہے وہ آئے بھی صحیح، لیکن ایز اے پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں وہ سرگرم نہیں رہی۔ اگر جب آپ اپوزیشن لیڈر پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں ہی معاملات کو اٹھانا چاہتے ہیں، تو جب اپوزیشن لیڈر کو تقریر نہیں کرنے دے رہی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت تو غائب تھی، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ہم فرنٹ پہ نہیں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑی پارٹی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ عدم اعتماد کا معاملہ دیا ہے، لیکن عدم اعتماد اتنا آسان تو نہیں ہے۔ اچھا مزیدار بات بتاؤں میں، عدم اعتماد پہ میں آتا ہوں۔ بجٹ جس دن پیش ہو رہا تھا اس دن شہباز شریف نے اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ اجلاس بلایا، پارلیمانی رہنماؤں کا۔ پارلیمانی رہنما پیپلز پارٹی کے ہیں بلاول صاحب، وہ اجلاس میں نہیں آئے، انہوں نے بھیج دیا نوید قمر کو، راجہ پرویز اشرف کو، اور جے یو آئی ایم ایم اے کی طرف سے مولانا اسد محمود، اے این پی کی طرف سے امیر حیدر ہوتی، اس طرح باقی جماعتوں کے بھی پارلیمانی لیڈرز تھے تقریباً۔ بلاول صاحب اس میٹنگ میں نہیں تھے،
بلاول صاحب نے وہ میٹنگ ختم ہوئی، اس کے بعد آ کر شہباز شریف کے ساتھ میٹنگ کی ہے۔ نون لیگ والے انڈے ٹماٹر کریٹ بھر کے گاڑی بھر کے پارلیمنٹ لے آئے تھے کہ ان کو ماریں گے، پی ٹی آئی کے ممبران کو۔ یہ باوسوق جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں، دوستوں نے دیکھے ہیں جنہوں نے، انہوں نے بتایا کہ بھئی، لیکن وہ احتجاج بلاول صاحب کی اس میٹنگ کے بعد ملتوی کیسے ہو گیا؟ دیکھیے، اور ایسا ہومیوپیتھی احتجاج کرایا گیا کہ پی ٹی آئی کی خواتین نون لیگ کے خواتین سے پوسٹر آ کے پلے کارڈ آ کر چھین رہی ہیں، وہ آرام سے واپس چھین رہی ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کر رہی، اور باقی ممبران مرد حضرات پیچھے آرام سے بیٹھے ہیں سکون سے۔ ہومیوپیتھی احتجاج تھا نہیں تھا وہ؟ جی بالکل آپ صحیح تو یہ بات بلاول مطلب پیپلز پارٹی فیسیلیٹیٹر بنی ہوئی ہے، نظر تو ایسا ہی آ رہا ہے حکومت کی۔ دیکھیں یہی بات ہے نا کہ آپ اپوزیشن میں رہ کے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن کی پولیٹکس بھی کریں، اور وہ اپوزیشن کی پولیٹکس جو آپ کرنی چاہیے وہ نہیں کریں، لیکن سلوگن سے یا پریس کانفرنس سے یا آپ جذباتی ہو کے بات کرنے سے تو بات نہیں چلے گی، لیکن آپ کے ایکشنز گنائے جاتے ہیں۔ جس طرح آپ نے ریفرنسز دیے کچھ، جب ایکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن کے ساتھ بھرپور اور سرگرم نہیں ہوگی تو ظاہر ہے پھر ایکسپوز ہو جائیں گے۔ آپ بات کریں، باقی لوگ بات کریں، مسلم لیگ نواز کے ہم رہنماؤں سے آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے۔ آج بھی جو ملاقات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے، عدم اعتماد کی بات کر لیں، لیکن ہمیں اعتماد بلاول صاحب پہ نہیں ہے۔ بھائی مشکوک نظروں سے، یہ آپ درست کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ایگری ہوں اس بات پہ کہ اپوزیشن کی جماعتیں پیپلز پارٹی کو کم از کم مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کسی بھی وقت دھوکہ کر سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے جتنے اقدامات کیے ہیں نا ابھی تک پی ڈی ایم کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، جو ہاتھ کرتی آئی ہے، جو دھوکہ دہی کرتی آئی ہے، وعدہ خلافیاں کرتی آئی ہے، ایگریمنٹس توڑتی آئی ہے، تحریری معاہدے توڑتی رہی ہے، تو پیپلز پارٹی کا کردار تو یہ 5-8 سالوں میں کلیئر ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ٹرسٹ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی پہ تیار نہیں ہے۔ ابھی اسپیکر کے خلاف بھی جو تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہوا ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی کو مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں یہی نہ ناکام بنا دے۔ پی ٹی آئی تو ناکام شاید نہ بنا سکے، لیکن پیپلز پارٹی ناکام بنا سکتی ہے۔ دیکھیں جس طرح ہمارے ہاں شادیوں میں ہوتا ہے نا، ایک کوئی ناپسندیدہ برادری میں شخص ہوتا ہے، اس کو شادی میں آپ شامل بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ سرگرمی سے ان کو آپ دعوت بھی نہیں دیتے، اور سرگرمی وہ جو شادی کی تقریبات ہوتی ہیں، سرگرمیاں ہوتی ہیں، ان میں آپ شامل بھی نہیں کرتے، لیکن برائے نام وہ موجود ہوتا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اب ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اپنا نام لکھوانے کے لیے اور کھاتہ کھولنے کے لیے تو وہ یہ انگیجمنٹس چاہ رہے ہیں، انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام شامل کروانا ایسے ہی ہے۔ تو لیکن اب نواز لیگ کے رہنما کو یہ کہنا ہے کہ ہمیں ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے، تو عدم اعتماد والا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس میں ظاہر ہے باقی حکومتی اتحادیوں کا بھی معاملہ آئے گا، تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن سیاسی انگیجمنٹس آپ کر لیں، آپ یہ گنوائیں کہ نہیں ہم سرگرم بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، اپوزیشن میں سرگرم سیاست بھی کر رہے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہوگا جب تک ٹرسٹ اپوزیشن کی باقی پارٹیاں پہ نہیں کرتی۔ لیکن یہ بات لمبی چل جائے گی، آپ ٹرسٹ اتنا کھو بیٹھیں گے تو پھر آگے چل کے عوام بھی ٹرسٹ نہیں کرے گا۔ لیکن اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے معاملے پہ ویسے پیپلز پارٹی کو ریزرویشن پیپلز پارٹی کو بھی تو رہے ہیں، نہیں ظاہر ہے لیکن یقیناً پیپلز پارٹی میرا خیال ہے ان کو نہیں دیکھے گی۔ پیپلز پارٹی ان کو دیکھے گی جن کے ساتھ پیپلز پارٹی چل رہی ہے، جن کے ساتھ پس پردہ معاملات وہی بات ہے نا کہ آپ کی اگر اوپر انڈرسٹینڈنگ ہے، باتیں چل رہی ہیں، آپ 2023 کی الیکشن کے لیے سارا آپ ماحول کر رہے ہیں، تو یہاں کاسمیٹک اگر آپ وہ احتجاج بھی کریں گے، اپوزیشن کے ساتھ جڑے بھی رہیں گے، لیکن جب ایکشن کی بات آئے گی تو آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، تو پھر اس سے ایکسپوز بھی ہو جائیں گے اور آپ پہ کوئی ٹرسٹ بھی نہیں کرے گا۔ یار کیا سیاست ہے گوہر صاحب۔ مریم نواز گرفتار جس دن ہوئی ہیں تو میں قومی اسمبلی میں تھا، کور کر رہا تھا پریس گیلری سے۔ بلاول صاحب لابی میں بیٹھے تھے، ان کو جب بتایا گیا لابی میں کہ مریم نواز کو حکومت نے گرفتار کر لیا ہے، نیب نے جو بھی، تو بلاول صاحب لابی سے آئے ہیں اور فلور آ کر لیا ہے ہنگامی طور پر پوائنٹ آف آرڈر پہ، اور وہاں پہ حکومت کو کہا ہے بہت ہی جذباتی انداز، تم اتنے بےغیرت ہو کہ ماؤں بہنوں کو، خواتین کو گرفتار کرتے ہو، بہت جذباتی، ایموشنل۔ اب وہ بلاول صاحب نون لیگ کا، مریم نواز کا نام لینا پسند نہیں کر رہے، نواز شریف کا، اور پھر
پیپلز نون لیگ کے ساتھ چل بھی رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ دیکھیں یہی بات ہے نا کہ فیصلہ تو لاملا میاں صاحب کو ہی کرنا ہے، یا مریم صاحبہ کا جو انفلوئنس ہے باپ پہ ہے یا پارٹی پہ ہے، باقی جو معاملات ہیں فیصلہ تو ان کے کرنا ہے. لیکن فرنٹ پہ اگر شہباز شریف صاحب ہیں بھی تو شہباز شریف بھی ظاہر ہے ان سے ڈکٹیشن تو لیں گے، ان سے مشورہ تو کریں گے، فائنلی تو ان کی بات تو ہوگی. آپ کو نہیں لگ رہا کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن کا، نون لیگ کا، جے یو آئی کا، پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں، اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، ان کا شولڈر استعمال کر رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر، کندھا استعمال کر کے اپنے معاملات سیدھے کر کے پتلی گلی سے نکل جائے گی؟ یہ تو ڈیفینیٹلی ہے، پی ڈی ایم والے معاملے کے بعد یہ چیز واضح ہو گئی تھی اور اب بھی یہی واضح ہے. دیکھیں نہ صرف شولڈر استعمال کرنا، فائدہ حاصل کرنا، لیکن اپوزیشن کے جماعت طور پہ اسپیس کو فل کرنا بڑا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اس وقت چیلنج ہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی کاسمیٹک چیزیں کریں گے کہ جیسے ہمیں اسپیس ایز اے اپوزیشن پارٹی کے طور پہ ملے، یہ تگ و دو کر رہے ہیں ساری چیزیں. باقی عدم اعتماد یا باقی چیزیں میرے خیال میں ہونی نہیں ہے جو ابھی پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ عدم اعتماد کے لیے تو ظاہر ہے ابھی ہوم ورک کرنا پڑے گا. اپوزیشن کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں ٹوٹل حکومتی اتحادیوں کی ضرورت پڑے گی، حکومتی اتحادیوں کی یا جہانگیر ترین گروپ کی یا ناراض ارکان کی یا اسٹیبلشمنٹ کی سمجھیں، کیونکہ ان کے پاس اکثریت بھی ہوتی نا. صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کے پاس اکثریت تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی اپوزیشن کے ساتھ. وہ صادق سنجرانی کے ساتھ کھڑی تھی تو ہار گئی اپوزیشن. ادھر گیلانی کے ساتھ اکثریت نہیں تھی قومی اسمبلی میں. حفیظ شیخ کے پاس اکثریت تھی لیکن حفیظ شیخ ہار گیا. گیلانی کیسے جیت گیا؟ چیزیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں نا. دیکھیں یہ تو طے نا، آپ کب تک کاسمیٹک طور پہ چیزیں کریں گے یا کم ٹرپاؤ، جس طرح کام ٹرپاؤ کام نکالو، ہاں کام نکالو والی بات ہے، کب تک کریں گے. لیکن دیکھیں فائنلی آپ کو کچھ نہ کچھ ان ایکشن کچھ کرنا پڑے گا، کچھ رزلٹ دینا پڑے گا، اعتماد حاصل کرنا پڑے گا، نہ صرف اپوزیشن پارٹیز کا لیکن عوام کا بھی. ابھی عوام بھی سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے یہ جو فیصلے ہیں، آپ کا جو پہلے بیانیہ تھا، جو اب بیانیہ ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں، ابھی عوام بھی سوال کر رہا ہے. تو لیکن یہ چیزیں ایسی چلیں گی نہیں، کیونکہ دیکھیں سیاست ہے، آپ کو سیاست کرنی پڑے گی، اس میں سیاست کے لوازمات آپ کو پورے کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ وہ انجینئرنگ کریں سیاست میں اور یا مینیجنگ کریں. پیپلز پارٹی تو انجینئرنگ بھی نہیں کر رہی ہے. پیپلز پارٹی تو پتہ نہیں کون سا جگاڑ شروع کیا ہوا ہے کچھ سالوں سے. سیریسلی میں پیپلز پارٹی کے خلاف کبھی نہیں رہا، آج بھی نہیں ہوں. پیپلز پارٹی والے سب سے زیادہ دوست میرے تو پیپلز پارٹی میں ہیں. ہم سندھ سے تعلق رکھ رہے ہیں، ہمارے ووٹ پورے گاؤں سے پیپلز پارٹی کو جاتے ہیں. میں کیوں پیپلز پارٹی کے خلاف بات کروں گا؟ لیکن جو اقدامات لیکن سیاست میں سیاست کرنی پڑے گی، سیاسی فیصلے کرنے پڑیں گے، جگاڑ نہیں، ٹانکا نہیں لگانا پڑے گا، ٹانکا فٹ نہیں کرنا پڑے گا. اور مینیجنگ سے سیاست نہیں ہوتی، سیاست سے سیاست ہوتی. یہ جو ویلڈنگ کر رہی ہے نا، ویلڈنگ پیپلز پارٹی پائیدار نہیں ہوتی، یہ پائیدار نہیں ہے. ویلڈنگ والا کام پیپلز پارٹی کو چھوڑنا پڑے گا. لیکن جب تک آصف علی زرداری ہیں تب تک یہ جگاڑ اور ویلڈنگ تو چلتی رہے گی میرا خیال ہے. دیکھیں پھر یہ ہے نا پارٹی کے بلاول صاحب آزاد خود مختار تو ہیں نہیں، فیصلے خود تو کر نہیں رہے، ظاہر ہے اوپر سے فیصلے آتے ہیں زرداری صاحب سے، جو حکم ملے گا وہی کریں گے نا. صحیح، اس سے پارٹی کا نقصان ہوگا. دیکھیں نا بی بی جب ہوا کرتی تھی، پارٹی کا کیا نقصان ہوگا؟ پنجاب میں کیا رہی ہے پارٹی، کے پی کے میں کیا رہی ہے؟ بتائیں نا. پارٹی کدھر آپ کے باقی جو بچی سندھ میں جلسہ، سندھ میں کارساز کا جلسہ کر رہے ہیں تو پی ڈی ایم کے کندھے پہ چڑھ کے کر رہے ہیں. بی بی کی برسی منا رہے ہیں گڑی خدا بخش میں تو پی ڈی ایم کے کندھے پہ. اگر ملتان میں یوم تاسیس منا رہے ہیں تو پی ڈی ایم کے کندھے پہ چڑھ کے. ابھی 4 اپریل کو بھٹو صاحب کا دن منانا تھا تو وہ بھی پی ڈی ایم کے کندھے پہ، کیونکہ پی ڈی ایم کا 26 مارچ کو دھرنا آ رہا تھا، وہ 31 مارچ تک پہنچتا ہے اسلام آباد اور 4-5 تک ادھر بیٹھا رہتا. تو انہوں نے وہ داؤ لگانے کی کوشش کی، فائدہ اٹھانے کی، لیکن وہ پی ڈی ایم نے دھرنا ہی ملتوی کر دیا. تو انہوں نے بھی ملتوی کر دیا. انہوں نے کہا جی کرونا بڑھ گیا ہے. جی واہ جی واہ، 2 دن میں کرونا بڑھ گیا، انہوں نے ملتوی کر دیا. تو یہ سارے پروگرام اپنے بڑے بڑے جو ہیں جلسے، وہ پی ڈی ایم کے کندھے پر بیٹھ کے. سندھ میں بھی تو رہی کدھر ہے پیپلز پارٹی؟ لیکن اپنے دوسروں کے کندھوں پہ کب تک سیاست چلتی ہے؟ دیکھیں بی بی جب ہوتی تھی، بی بی کہتی تھی اگر ہم یہ فیصلہ کریں گے لوگ کیا کہیں گے، اس کے اثرات کیا ہوں گے،
اس کا لو امپیکٹ کیا پارٹی پہ پڑے گا، تو وہ مشورہ کرتی بی تھی. ٹکٹ کیسے دیتی تھیں لوگوں کو، اور انٹرویوز جو کرتی تھی 4-5 سوال ہوتے تھے بی کے، وہ میں الگ ایک پروگرام میں بتاؤں گا. اور جو ابھی انٹرویو پارلیمانی بورڈ نے کیے ہیں وہ بھی مجھے پتہ چلا ہے نا، پیور ایکوریٹ میرے پاس انفارمیشن ہے. پروگرام وہ آپ بڑا کا دیکھیں گے، آپ زبردست پروگرام ہوگا. ضرور کریں. چلیں، بہت شکریہ گور صاحب. ویورز، گور گانگرو صاحب کی باتیں آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.